السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم خان اور آپ سن رہے ہیں سفر خودی، ایک ایسی جرنی جو ہمیں ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے نیت کی، یعنی انٹینشن کی۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہماری پوری لائف کھڑی ہے، لیکن پہلے سمجھتے ہیں نیت ہوتی کیا ہے۔ نیت صرف ایک تھاٹ نہیں، یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو ہمارے ایکشنز کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ جیسے کسی بھی کار کے لیے فیول ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی سارے ایکشنز کے لیے نیت یعنی کہ انٹینشن ضروری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنی عبادت کو صرف اسی کے لیے خالص کریں۔ اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہر عمل کی قیمت اس کی نیت سے جڑتی ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر عمل کے پیچھے نیت کافی سمپل لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں، نیت کو سمجھ لیں، تو یہ بالکل ایک گیم چینجر بن جاتی ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے جو مجھے یقین آپ کو پسند آئے گی۔ عمر ابن الخطاب کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیک، روز صبح مسجد جاتا، لوگ کہتے بہت نیک آدمی ہے، ہمیشہ مسجد آتا ہے۔ لیکن اللہ کے الہام سے لوگوں کو سمجھ میں آیا، پتہ چلا کہ اس کا مسجد آنے کا ارادہ صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کا بھروسہ جیت سکے اور بعد میں انہیں دھوکہ دے سکے۔ یہ بات جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اللہ صرف اور صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا گیا ہو۔ ذرا سوچئے کتنی بار ہمارے ایکشن صرف دنیا کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ عمل، ہمارے ایکشنز چاہے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں تو وہ بیکار ایکشنز ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے ایکشنز بھی کتنی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اگر ان کی نیت صاف ہو؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، روز صبح اٹھ کے کام پہ جانا یا گھر والوں کے لیے روزی کمانا، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فرض ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، رزاق وہی ہے، تو اگر اس کی رضا کے لیے ہم کریں تو یہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ کتنا پیارا ہے نا یہ۔ اس کی ایک اور بہت ہی پیاری مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں جو کہتی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی مسکان بھی کسی کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نیت کو پریکٹیکلی کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 ایکسرسائز بتاؤں گا۔ پہلی ہے مارننگ انٹینشن سیٹنگ۔ اس میں آپ کیا کریں گے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنی نیت کو پہلے ہی سیٹ کر لیں گے کہ کون سا کام ہے، یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ دوسرا آتا ہے دا وائی ایکسرسائز۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ خود سے 3 بار کیوں پوچھیں گے کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ پیسے کے لیے، پیسہ کیوں کما رہا ہوں، گھر والوں کے لیے، ان کے لیے، رزق کے لیے، اور ان کے لیے رزق کیوں کما رہا ہوں، ذمہ داری ہے میری، ذمہ داری ہے کیوں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ یہ کلیئر کر لیں گے کہ ہر کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گی، آپ کی دنیاوی کام آپ کی آخرت کے لیے کام آئیں گے۔ اب ہے تیسری ایکسرسائز نائٹلی ریفلیکشن۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سونے جاتے ہیں، سونے سے 5 منٹ پہلے آپ 5 منٹ لیں گے یہ مناسبہ کرنے کے لیے کہ آپ نے آج جو کام کیے وہ کیوں کیے، ان کے پیچھے کی نیت کیا تھی۔ یقین مانیے یہ جرنی پہلے میرے لیے بھی اتنی ہی مشکل تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے ہر کام سے پہلے مجھے یہ خیال آتا ہے، یہ نہیں کہ میں سوچتا ہوں جان بوجھ کے، اب عادت ہو چکی ہے، اب یہ خیال آتا ہے خود سے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہوں۔ اگر میں یہ پوڈ کاسٹ بنا رہا ہوں کیوں بنا رہا ہوں، اگر میں اس جرنی پہ چل رہا ہوں، یہ پوڈ کاسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی، میں خود گھر پہ بیٹھ کے بھی بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیوں؟ اگر میری اس جرنی سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے صدقے جاری ہے، اس میں بھی مجھے اللہ کی رضا دکھ رہی ہے، تو آپ بھی ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے یہ۔ لیکن دوستو آپ کو اس دوران، نیت کو پیور رکھنے کے دوران، آپ کو کچھ چیلنج بھی آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، انسٹنٹ ریزلٹس نہیں دکھیں گے، کبھی کبھی کنفیوژن ہوگی۔ ایک اور کامن چیلنج ہے دنیا کی ڈسٹریکشنز۔ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے، سوشل میڈیا کے اپینینز ہمارے لیے
डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं, हमारी नीयत को शेक कर देते हैं। आपने जैसे कोई काम किया, किसी ने कुछ कहा या तारीफ़ ही कर दी, आपका वहाँ पे फ़ोकस बदल गया। आपकी नीयत जो अल्लाह की रज़ा हासिल करनी थी, वो ढल गई, वो बदल गई। इसका सॉल्यूशन है कि अपने काम करने के दौरान आप बीच में पॉज़ लेके अपनी नीयत को रिन्यू करें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का ज़िक्र करते थे। हम भी कर सकते हैं, काम के दौरान भी, काम करते हुए भी, काम से पहले और काम के बाद भी। इससे क्या है, हमारा फ़ोकस नहीं डलेगा, हमारा जो फ़ोकस है वो पॉइंट ब्लैंक रहेगा। अब 1 मिनट लीजिए और सोचिए, पिछले 1 हफ़्ते में आपके कौन से काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए थे और कौन से काम सिर्फ़ दुनिया के लिए। रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हम कहाँ पे हैं, वेयर वी आर एट नाउ एंड हाउ कैन वी चेंज दैट। एक और बात याद रखना ज़रूरी है, अगर आपकी नीयत साफ़ थी लेकिन रिज़ल्ट वैसा नहीं निकला जैसा आपने सोचा था, तो भी वो अल्लाह को काम पसंद आएगा क्योंकि वो तो दिलों का हाल जानता है, उसे सब पता है। दोस्तों, ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हमारा ज़िंदगी में नीयत का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और उस नीयत का अल्लाह की रज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त मौज़ूम खान को इजाज़त। आप सुन रहे थे सफ़र खुदी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपनी नीयतों का, अपने दिलों का अपना ख़्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।